آج ہمارا حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ انشاءاللہ جہلم پہنچ رہا ہے، اور ابھی جا کے میں جہلم جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اور جو پی ٹی آئی کے سارے زعماء ہیں ان کا استقبال کریں گے، اور اس کے بعد یہ کل انشاءاللہ دینہ پہنچے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ گجر خان پہنچے گا، اور یہ جو لانگ حقیقی آزادی مارچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم راولپنڈی میں جو اصل بڑا اجتماع ہے جس میں پورے پاکستان سے قافلے آنے ہیں، لاکھوں لوگ انشاءاللہ راولپنڈی کا رخ کریں گے۔ اس کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں میں آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا سیاسی اجتماع نہیں ہوا ہوگا۔ جو آج بنیادی مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا، اور زلفی بخاری صاحب بھی ساتھ ہیں، ڈاکٹر شیرین مزاری ساتھ ہیں، وہ رات کو ایک جیو ٹیلی ویژن میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لایا گیا، اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر، یہ تو ویسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلی ہی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں، جو ایک ایک کیس جو ہے وہ 20-20 ارب روپے کا، 24-24 ارب روپے کا ہے، وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیچ دی، اور اس طرح سے عمران خان نے 3.5 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آبجیکشن ہو تو بالکل درست ہے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانیے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یقیناً یہ سوالات ہونے چاہیے، اور یہ جو آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا ایمرجنس نہیں ہوئی، عمران خان ابھرے نہیں پاکستان کی سیاست میں، تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یہ ایک نیریٹو بن گیا تھا پاکستان کے اندر، سو لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے آ کے یہ سوال اٹھایا ہے، اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسترد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہوں، تحریک انصاف کا کوئی بھی اور لیڈر ہو، ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب 100% جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اب آئیے مدعے کی طرف، اس مسئلے کی طرف۔ جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا، صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے، وہ سوال یہ ہے، جب عمران خان 2018 میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے، وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک گھڑی تحفے میں دی، اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیسے ہیں، یہی سارا تنازع ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو وہ حکومت ہے، ان دس کیس اسپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے، وزیر اعظم وصول نہیں کرتا، جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے فارن آفس کا وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹوکول سے۔
یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹوکولز آپس میں طے ہیں ملکوں کے اس کے مطابق. جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فورن آفس کے چیف آف پروٹوکول ہیں انہوں نے اس کو ریسیو کیا سعودی حکومت سے. اس کے بعد جو چیف آف پروٹوکول ہے وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے، جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے. وزیر اعظم کا اس سارے معاملے سے وزیر اعظم آفس کا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے. چیف آف پروٹوکول نے تحفے ریسیو کیے، وہ پاکستان لے کے آئے، انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیے. اب کیبنٹ ڈویژن اس کی رسید جاری کرتی ہے، وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے تحت رولز کے مطابق ان تحفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے. اس کے لیے ایک بورڈ بنتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار طے ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے طے ہوگی. یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے. وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں فار ایگزامپل وزیر اعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیر اعظم آفس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے، اس کی یہ قیمت ہے. اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں 20% اس تحفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا. یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا، یہ پہلے بنا ہوا تھا. ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو 20% سے بڑھا کے 50% پہ لے گئے. ہم نے کہا نہیں 20% بہت تھوڑا ہے، 50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں. اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں. اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے. اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے، وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے، انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب، لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا، یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ، بٹ 10 کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں. اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا. اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا. جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا، 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا. اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا. یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات. اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے. عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی، نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے، اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے. اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے، انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی، عمر ظہور سے. عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی.
4 بھائی ہیں، 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں۔ خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا۔ منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا، اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے۔ بعد میں وہ پاکستان آئے۔ پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی۔ صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ایک نجی معاملہ ہے۔ اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے، صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے، جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے۔ اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی، اور اس کارنر شاپ کے اوپر کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں، اور $2 ملین ادا کر دیے۔ حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں۔ لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے۔ یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے، اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے، وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے۔ انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی، ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں، اور اس کے بعد ECL سے بھی ہٹایا گیا۔ جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک FIR کٹی، اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہے اس کا نام ECL سے ہٹایا گیا۔ ECL سے ہٹانے کے بعد 1 مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں۔ اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا، ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں، تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے۔ 4 دن تقریباً 1 ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہیں، اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریے، ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔